ਟੱਪ ਖੋਲਣਗੇ ਹਲਵਾਈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਖਰਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ जिस तरह से यह खाने में क्या जा सी ਬੜੇ ਮਿੱਠਾ मजे ला ਮਿੱਠਾ अच्छा میاں صاحب فرماندے نے سکیاں درختاں ہرا نہیں ہونا اینا ہریا بھی سک جانا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سان میزبان وقار پردیسی تو سانی خدمتی چاہتا جی آج اساں پھر آئی گئے تھے سیدانے ختمے پر اے اساں جائی رہے ہیں مسجد ہے مسجد نے باہر آئے ختمے پر آدھا ہے یہ اگے روڈ آ اے اگے چیک کرو مسجد ہے جی اساں آئی گئے اندر تکی سکنے سیٹنگ جری ہے ختمے نہیں ساری ہوئی گی دارے بھی لگی رہا اساں پاکستان ویڈیو بنا لے رہے ہیں ختمے نہیں اج انگلینڈ بھی بنن لگی چنگی گل ہے نا پتہ ہی یاداشت واسطے میموری ہے نا اتنا فرق تو اتنا نہیں ہے کہ پاکستانی جو ختم کار ہونا تو اتنا مسجد ہاں اتنا پر گھر جگہ تھوڑی ہے نا کنی سال 300-400 بندہ ہوا تو کتنا گھر چ میٹنا نہیں یہ گل ہے گل گھر والے میٹنا جی اساں ختمے پر آندا ہے سارے بھائی افتاب ہو رہے اگے السلام علیکم جی اگے ندیم تک اگے پھر سارے مسیر ہو رہے ہیں اج تک ختمے پر آئے ہوئے اگے میں سنگ دسی رہے ہیں کہ پاکستان جو ختمے نہیں میں ویڈیو بنانا رہے ہیں تاج اتنے انگلینڈ بنان لگا ہے تو ختمے نے والے نا انہاں جنیاں کو پوچھنے ہیں کہ انگلینڈ کس طریقے نال ختم ہونے پاکستان ہی ختم تو چلو گھراں چ ہونے تے انگلینڈ اتنے مسجد ہی اتنا کیونکہ پھر تعداد یا فیملیاں یا بڑیاں میں مسجد ہی اکثر کرنے کی کہ جگہ زیادہ ہونی کار جگہ کو نہیں ہونی کار اتنا تھوڑے چھوٹے ہونے اس وجہ سے پھر مسجد ہی چھوڑا تو ویسے ہی مسجد ہی بہتر ہے اور تو صحیح سے ٹھیک ہے سے جی ختم کتنے بجے آیا زور تو بعد زور سے بعد 2 بجے زور ہونے اس تو بعد سٹے کے ٹھیک چیک کرو جی Yeah, but they take care of them. That's what they always do. They help right الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. دعا سے پہلے 5 سے 7 منٹ گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ عارفانہ کلام کے 2 سے 3 شعر جیسے مجھے کہا گیا ہے فہمی کی طرف سے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم وسلم علیہ. تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارے مسجد کے نمازی محترم جناب حاجی سجاوت صاحب مرحوم ان کے کرشی کے لیے ہم سب ختم شریف کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے ایک نظام قائم کیا ہے. اس نظام کے تحت ہر ایک میں جانا ہے، ہر ایک کی روح کو قبض ہونا ہے. جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کو واپس لوٹنا ہے. لہٰذا ہر ایک نے اپنے اپنے وقت پر جب اس کا وقت مقرر ہے اس کو جانا ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے مسجد کے ساتھ ان کا بڑا ہی لگاؤ تھا، بڑا تعلق تھا. نماز پنجگانہ، بلکہ وہ کئی دفعہ بہت زیادہ جب بیمار تھے اس وقت بھی مسجد میں آ جاتے تھے. ایون فجر کی نماز میں بھی مسجد میں آتے تھے. حالانکہ میں کئی دفعہ محسوس کرتا تھا کہ ان کو اشارہ کنایتاً میں نے کہا بھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں مسجد میں آنا جو ہے نا میں سکون محسوس کرتا ہوں. مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے. جو بندہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ مسجد کے جو در و دیوار ہیں روز قیامت اس بندے کے لیے وہ بھی گواہی دیں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا تھا کہ بندہ جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ زمین کا ٹکڑا روتا ہے. لہٰذا مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے کہ مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنا، ایک تو یہ ہے کہ منیمم جو ثواب ہے، مثال کے طور پر آپ باہر پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ایک ہی کا ہوگا. لیکن مسجد کے اندر آ کر اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ایک کے بدلے میں یعنی 27 ٹائم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ثواب ہے ایک نماز کا. 27 ٹائم، اور یہ منیمم ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو اسے بھی کہیں بڑھا دے. لہٰذا مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھا کریں. مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، کئی دفعہ میں نے بیان بھی کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں.
اور یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ مفسر قرآن ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. مفسر قرآن یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن کے میننگ، قرآن کا مفہوم، قرآن کا خلاصہ جس طرح یہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفسر قرآن بیان فرمایا. آج تو بہت سے قرآن مفسر قرآن ہے نا، لیکن یہ وہ مفسر قرآن ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ مفسر قرآن ہے. تو جن کو حضور نے فرمایا ہو یہ مفسر قرآن ہے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آخری عمر میں آپ کی نظر چلی گئی تھی، یعنی آپ آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. تو جب آنکھوں سے نظر آنا بند ہوا تو آپ نے ایک نوجوان لڑکا رکھا تھا، اس کو وہ لڑکا حضرت عبداللہ ابن عباس کو پکڑ کر بازو سے لاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. جب نماز پڑھ لیتے تھے واپس لے کر جاتا تھا. ایک دن وہ لڑکا نہیں آیا. جب وہ لڑکا آپ کو لینے نہیں آیا نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میرا نبینا ہونا روز قیامت مجھے رسوا نہ کر دے. یعنی اس درد بھری انداز میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ لڑکا آیا نہیں، میں مسجد جا نہیں سکتا، میں نبینا ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو یہ نبینا ہونا مجھے روز قیامت رسوا نہ کر دے. اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹی. اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی. مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر گھر میں گئے تو پھر واپس روشنی چلی گئی. جتنی دیر وہ زندہ رہے نماز کے ٹائم میں ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی. مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جاتے تھے تو پھر آنکھوں کی روشنی واپس چلی جاتی تھی. یعنی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا فضل اور کرم ہوا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی تھی. حضرات محترم، مسجد کے ساتھ تعلق بنائیے. مسجد کے ساتھ جب آپ اپنا تعلق جوڑیں گے تو یہ روز قیامت مسجد بھی آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دے گی. تو حاجی سجاول صاحب نماز کے بڑے پابند تھے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے نماز. اور دوسری بات جو میں نے ان میں دیکھی ہے، ہمارے چودھری زمان صاحب بھی اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے اور یہ بات واقعی حقیقت ہے، اتنا بیمار ہونے کے باوجود مسجد میں آتے تھے اور نماز عام نمازیوں میں کھڑے ہو کر صف میں پڑھتے تھے، چیئر پر نہیں بیٹھتے تھے. حالانکہ بعض لوگوں کو ذرا سی تکلیف ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں. نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، یعنی قیام ہے، رکوع ہے اور قومہ ہے، جلسہ ہے، جتنے بھی نماز کے رکن ہیں سب سے زیادہ جو رکن اللہ کو پسند ہے وہ ہے سجدہ. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. باقی ارکان اپنی جگہ، ان کا ثواب بھی اپنی جگہ، لیکن سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بندہ کیونکہ چیئر پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ تو سجدے میں جا ہی نہیں سکتا، اشارے سے وہ کرتا ہے. ہاں جب مجبوری ہے تو چیئر پہ بیٹھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے. اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ سب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز جو ہے چیئر پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن حاجی صاحب تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کبھی وہ چیئر پہ نہیں بیٹھتے تھے، نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور ویسے بھی حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک بندہ اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے، اور سجدے میں جا کر جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی التجاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. 2 سے 3 شعر عارفانہ کلام کے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اس کے بعد دعا ہوگی. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم عليك يا حبيب الله. میاں صاحب فرماتے نے سکیاں درختاں ہرا نہیں ہونا اینا ہریاوی سک جانا ماری گئے بندیاں پھر نہیں آنا تے اصل زندیاں بھی مر جانا ماری گئے بندیاں پھر نہیں آنا اصل زندیاں بھی مر جانا. تے میاں صاحب فرماندے نے تو مٹی دا برتن بندیا آخر ایک دن پجنا نیوا ہو کے ڈنگ ٹپالے تے چھڑ دے اچا گجنا نیوا ہو کے ڈنگ ٹپالے تے چھڑ دے اچا گجنا. تے میاں صاحب فرماندے نے دکھیے دے دکھ او دکھیا جانے دکھیے دے دکھ دکھیے دے دکھ دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں. اس کے علاوہ سورہ اخلاص شریف 43,000 مرتبہ پڑھی گئی ہے اور اس کے علاوہ درود پاک اور اس کے علاوہ جناب مسجد شریف کی خدمت کی گئی ہے 100 پاؤنڈ. تمام حضرات دعا فرمائیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین جتنے کلام پاک پڑھے گئے ہیں صورتیں پڑھی گئی ہیں درود پاک پڑھا گیا ہے کلمہ شریف کا ذکر کیا گیا ہے مولا کریم سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف میں نے پڑھی حاضرین نے پڑھی ہے دیگر جو سورہ یاسین شریف کی کئی بار میں نے تلاوت کی ہے جو سبق پڑھا ہے مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تلاوت کلام پاک ہوئی اس کے علاوہ ختم پاک پڑھا گیا مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء حنین شہداء کربلا مولا کریم جتنے مومنون مومنات مسلمون مسلمات دنیا سے ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں تمام مرحوم مومنین کی روحوں کو وصال پیش کرتے ہیں بالخصوص حاجی سجاول صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو وصال پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ کریم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما مرحوم کے درجات بلند فرما اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار عالم مرحوم کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما. الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول فرما. اللہ کریم ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ فرمانا. اللہ ہم جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں
हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह करीम हम सबको हमेशा सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह इस मुल्क की खैर फरमा, इस मुल्क में बसने वालों की खैर फरमा, खित्ते पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये तक ही सकने दुआ होगी, हम बंदे खाना खा सकते। इतना पहले चावल और संद फिर सालन। क्या पता क्या सिस्टम है, को पता नहीं। अच्छा फिलहाल तो जब तक क्या होगा सिस्टम क्या रखना तक जा तो समझ मैं पहले चावल आना तो सिस्टम लगा। हाँ पहले चावल जाने पे ना पाकिस्तानी जो ना थी कि पहले डूंगे सालन तो फिर चावल। इतना पहले चावल फिर सालन डूंगे रखी हो रहे ने ते चावल जरे जाने पे। सालन ठंडा ना हो जाए ना सालन क्या करना है, ठंडा क्यों हो जाए, ये बड़ा गर्म सालन है। चावल टिकेंगे इस साइड भी चावल टिकेंगे। चावल जान दे तो फिर जनाब क्या हाल है? माशाल्लाह सफदर और ठीक है से ठीक ही ना इस तरह कैमरे गचना जरूरी है। अल्लाह ने शुक्र बेहतरीन। एक कह चौकी हो सी दुई जरे बंदे कम कराने ले उन्होंने नहीं हो सी मैं आख्या इतना कह चौकी हो सी दुए बंदे जरे कमे ले उन्होंने ये गल है।
السلام علیکم جی. اور جناب ٹھیک ہو؟ صحیح ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. کیا چیز چاہیے نہیں پایا ہے؟ اچھا ٹیشو چاہیے. You don't like it? چیک کرنے ہیں جی اساں مالٹا. السلام علیکم جی. اور جناب ٹھیک ہو؟ صحیح ٹھیک ہے؟ کیا بان ہے اس سے تساں؟ یہ اپنے سارے عابد مغل صاحب جی فرام رٹوی یا انکرا جی انکرا. اچھا اچھا ٹھیک. اور صحیح ٹھیک ہے؟ دل شہزاد انہوں نے یہ جناب مسیر ٹھیک ٹھیک. کون طور پجی گئے ہیں؟ اے سارے تاج صاحب گلاس دو لمبے نے دوواں نال پینے نے جناب گلاس نہ پانی نے جناب انہوں نے کہا پیچھے کھڑی شریف تو ہاں جی اچھا اچھا جتنے نے شیر پڑے نے انہوں نے در بھی پڑے ٹھیک. باغ نے ملنگ آکھو ہاں نوکر آکھو اے یوٹیوب پہ لگتی جناب. ایک چاولاں نہیں تھی کہ گیس سالن نہیں. اس کی دیگ آخاں یا ٹپ آخاں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. نال حلوا بھی ہے. تعارف کرائی ہو رہا سارے قاضی خالد صاحب فرام میرپور جناب. ماشاء اللہ. ہوں حلوے نے ٹپ کھولن گے. یہ حلوا ہی گیا. خوراک ہے انہوں نے. جس طرح سے یہ کھانے بھی کیا جا سی بڑے میٹھا مزے لا. میٹھا اچھا حلوا پین لگا ہونے. چاول سونے پینا. چلو ٹھیک ہے. آؤ ٹھیک ہے نا میں نہیں پائی جانا. پاپا آؤ دوں گا دے دو پاپا. خود سٹارٹ کریں ٹیبلاں پرو. ٹھیک. جائے رہا ہونا حلوا. پہلے چاول گئے پھر سالن گیا دونوں اینڈ پر حلوا جرایا وہ گیا.
ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੱਕੀੜੋ ਭੇਜਣੇ ਚਾਵਲ ਠੰਡੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿਣੀ ਉਹ ਹਰੀ ਕਿਤਨੇ वो आई को नहीं हलवे नहीं पता लगा नहीं तो सामने सो हलवा किस तरह कासिर करना हलवा खाली हो गया असल की तो खाली खुशबू ही अच्छी भी ना पूरी हांडी खाली हो गई हलवे दी हलवा सही होता है ता दिखाने लगे मुन जरा हलवा गया वा वापस मरसी ये मुरी उतना हो जाती हां जी क्या करने हैं तो क्या है ना बड़े बंदे खाने में बड़े शौकीन है कारीगर अपने बंदे पाकिस्तानी हो सर ना हां पाकिस्तान में बड़ा अच्छा बनाने का ठीक Maybe didn't bring him up. डिस्ट्रैक्शन करना है इधर आपे की खन्ना भी आसन पड़े आपने और उधर हुई तो आपे की खन्ना भी आने तो उधर हां ये गल है पर माने कि इसने कुछ अदरा वीडियो बना वीडियो तो तुसा एक्सप्लेन करो कि ये हां ये चीज नहीं थी ये गल ये नाजायज की है कोई मसला दुनिया की इजाजत भी तो है This is definitely like a free goal. I mean, no people really care. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ